الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس سے جنا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑوانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 26واں سورت الاحقاف کی آیات مبارکہ 15 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالا نار اللہ ہے، اور اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھا، اپنا مددگار نہیں سمجھا، اپنا حاجت روا نہیں سمجھا، صرف اللہ ہی کو سب کچھ اپنا سمجھا، اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، کسی چیز کی پرواہ نہ کی، انہیں تکلیفیں دی گئیں، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر اس پر ڈٹ گئے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو ایسے مومنین کو، ایسے اہل ایمان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا جب سخت دن آئے گا، جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور یہ وہ خوش نصیب اہل ایمان ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ جنت ان کو اس وجہ سے ملے گی ان کے اعمال کے بدلے کہ انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ اللہ کی توحید پر ڈٹے ہوئے تھے، یہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ ہاتھوں سے بنے ہوئے معبودوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، یہ پتھر کی مورتیاں یا ہاتھوں سے بنائے ہوئے تمثیلیں معبود جن کو دوسرے لوگوں نے معبودوں کا درجہ دیا ہوا تھا اور ان کے آگے جھکتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، ان کے سجدے کیا کرتے تھے، انہوں نے ان سے کنارہ کشی کر لی اور صرف اللہ کے بنے رہے، صرف اللہ کا سجدہ کیا، اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نیک اعمال کے بدلے ان کو جنت عطا کریں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، سدا جنت میں رہیں گے۔ آج جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ کیا گیا ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہے۔
کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، ان کے آگے اونچا نہ بولنا، ان کو اف تک نہ کہنا، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، نیک اعمال کرنا تاکہ ان کی روحوں کو سکون ملے۔ اور پھر ماں اور باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ حقوق ہیں، کہ ماں نے اسے تکلیف جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا، ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی یعنی وضع حمل کی تکلیف پھر صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ تو اس میں شرکت نہیں ہے، باپ تو نہیں اٹھاتا، باپ تو صرف ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک و ابدیت دی گئی ہے، اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا تیری ماں، اور جب اس نے چوتھی بار پوچھا تو آپ نے کہا تیرا باپ۔ کیوں؟ کہ بچے کی پرورش میں بچے کو جننے سے پہلے ماں تکالیفیں اٹھاتی ہیں، بچے کو جننے کے بعد بھی والدہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس کو ہر قسم کی تکلیف، اس کی صفائی سب کچھ کس پر ہوتا ہے؟ والدہ پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدہ کے بارے میں آپ نے حسن سلوک کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا اور باپ کے بارے میں 1 بار فرمایا، اور یہ حدیث مبارک روایت ہوئی ہے صحیح مسلم میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یعنی کہ حمل میں اور اس کے بعد یعنی 1.25 سال تک وہ پھر دودھ پلاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک 2 سال ہے حمل کا، جو 2.5 سال ہے، تو کبھی کبھی بچہ 6 ماہ میں بھی اللہ کی قدرت ہے پیدا ہو جاتا ہے، تو اس طرح پھر وہ 2 سال دودھ پلائے گی۔ تو اس طرح بعض مفسرین کے نزدیک بچے کی پرورش کے بعد 2 سال بھی ہے کہ ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ فصال کے معنی ہے پھر دودھ چھڑانا، یعنی کہ اس کے دودھ کے چھڑانے کا زمانہ۔ اس سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استدلال کیا کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں تو یہ ہے کہ کوئی بیچارہ 6 مہینے کا پیدا ہو جائے تو والدہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ وقت سے پہلے پیدا۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ حمل 6 مہینے یعنی 6 ماہ کے بعد بھی اگر عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہوگا۔ ادھر ہمارے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ۔ وہ کیوں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں دین کی تعلیم سے وہ دور ہے۔ قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو بھی سمجھتے تو پھر یہ بات نہ کہتے لوگ کہ کسی کے ہاں بچہ اگر 6 ماہ ہو، 6 ماہ کہتے ہیں نا، تو 6 ماہ تو وہ حلال ہی ہے، حرام کا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے مدت رضاعت 2 سال بتلائی ہے۔ سورۃ لقمان میں 2 سال ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ماں 2 سال تک دودھ پلائے، پھر اس کو دودھ چھڑا دے۔ اس طرح سورۃ بقرہ میں بھی ذکر آ چکا ہے۔
سورۃ لقمان کی آیات نمبر 14 میں ہے اور سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 233 میں ہے۔ اس حساب سے مدت عمل صرف 6 مہینے باقی رہ جاتی ہے۔ کتنی رہ جاتی ہے؟ 6 مہینے۔ اب یہ اس کا یہ سٹیپ ہے۔ اب یہاں جب اس کا دودھ ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ زندگی کی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اس طرح یہ سٹیپ ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، یعنی جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا، اگر اہل ایمان ہے 40 سال، یعنی کمال قدرت، اشدہ کے زمانے سے مراد جوانی ہے، یعنی کہ اشدہ و بالغ 40 سنہ، اشدہ و بالغ پہنچا 40 سنہ، 40 سال، یعنی وہ یہ جوانی ہے، اس میں عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس نے بعض میں سے 18 سال سے بھی تعبیر کیا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بعض میں سے لے کے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، اور بچہ بالغ 18 سال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے جب وہ بالغ ہوتا ہے نا تو پھر بڑھتے بڑھتے وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی زندگی ہوتی ہے، اور جن کی زندگی اللہ کو پتہ ہے کہ جس نے کتنا جینا ہے، تو کوئی پہلے بھی 40 سال سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو بھی نبوت ملی، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں گواہی دی تھی، قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول، جیسا کہ سورۃ مریم میں ذکر ہوا تھا۔ اس لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ہر نبی کو، نبی جو ہے وہ تو ازل سے نبی ہوتا ہے، وہ تو شروع ہی سے نبی ہے، نبی ہوتا ہے، اور جب اس کی نبوت کی اعلان ہوتا ہے تو وہ 40 سال کی عمر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کی خود حفاظت کرتے ہیں، اس سے کوئی کیا ایسا کام نہ ہو کہ کل اس کو منصب رسالت عطا کیا جائے، منصب نبوت اسے عطا کیا جائے تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے نبوت سے پہلے، اس کی وہی قوم اس کو امانت دار بھی کہتی تھی، صادق بھی کہتی تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امانت دار کہا جاتا تھا، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اس طرح ہر نبی کو نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے اس کی قوم والے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کے اخلاق اچھے تھے، کیونکہ اس کی تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے جس کی، اور جب انہوں نے اعلان کیا، جو لوگ پہلے ان کی صداقت کی گواہی دیتے تھے یکدم اس کے مخالف ہو گئے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو اس طرح پھر فرمایا 40 سال کی عمر کو وہ پہنچا تو پھر کیا کہنے لگا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کیا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے، یعنی کہ اوزینی، مجھے توفیق دے۔ اس سے ذلارکت علماء نے کہا اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنا رہنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں بھی زیادہ پڑھنی چاہیے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ جب وہ 40 سال کو پہنچے تو یہ دعا کثرت سے، یعنی کہ رب اوزینی سے لے کر من المسلمین تک۔
اب اس کا مطلب کیا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر انعام کیا۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ تو نے مجھے بھی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، میرے باپ والدین بھی مسلمان ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان سے ہوں۔ تو اب یہاں یہ کیا ہے، اس میں کیا پتا ہے کہ ایک تو انسان کی پرورش، تربیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے بچوں کی بھی دعا کرنا، والدین کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے لیے بھی، اور اپنے یعنی کہ مجھے بھی نیک بنا اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں بھی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہاں ساتھ بیوی کی بھی دعا ہے، اولاد صالح ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک تو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے خود بتایا کہ اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تو ان پر رحم فرما۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے نیک اور صالح ہونے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں جہاں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود انتقام لے، خود ان سے بدلہ لے، اور ہمارے ملک میں خوف خدا رکھنے والوں کو حکمرانی عطا فرمائے، جو اسلام کے بھی مخلص ہوں، پاکستان کے بھی مخلص ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا